السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم غامدی السلام۔ صاحب، مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جب آپ پہ آزمائش آتی ہے تو اس سے آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، تو آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ صبر تو انسان کرتا ہے، وہ کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا اللہ سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا کہ ذرا میری آزمائش ہلکی کر دے؟ یا ٹھیک ہے جی۔ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، آپ صبر سے رہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ آپ برداشت کرتے رہیں؟ تو اس میں ذرا مجھے کلیریفائی کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ شکریہ۔ یہ بات اس طرح ہے ہی نہیں، یعنی بندے کو کبھی کسی آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنی بندگی کا اعتراف کر کے، اپنی عاجزی کا اعتراف کر کے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ آزمائش آ جائے تو تب بھی بار بار اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب سیدنا یعقوب جیسے پیغمبر پر آزمائش آئی تو وہ کہتے ہیں کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا اور اپنی سب دل گرفتگی کا اللہ ہی سے شکوہ کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ سے کیوں نہیں کریں گے؟ دعا بھی کریں گے، درخواست بھی کریں گے، آزمائش کے اٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار رو رو کر کہیں گے۔ یہ سب ہماری بندگی کا تقاضا ہے۔ یہ تو بے نیازی ہوئی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ آزمائش لے آئے ہیں تو ہم آپ کو جھیل کے دکھائیں گے۔ تو اپنی بندگی میں اور اپنی عاجزی میں کھڑے رہنا چاہیے۔ باقی صبر کا مطلب یہ ہے کہ جزا فضا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آدمی گلے شکوے پر نہ اتر آئے، یعنی برے گلے شکوے پر۔ محبت کے گلے شکوے تو ہوتے ہیں، ماں سے بھی ہوتے ہیں، باپ سے بھی ہوتے ہیں، جی اس پر نہ اتر آئے۔ اور اسی طریقے سے کہیں اللہ تعالیٰ پہ اس کا اعتماد مجروح نہ ہو جائے، کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی سوء ظن میں مبتلا نہ ہو۔ اور دوسرے یہ کہ جو اس چیز کو ٹالنے کے لیے اس کو جد و جہد کرنی ہے وہ کرے اور ثابت قدم رہے اور انتظار کرے اس کا کہ اللہ کا فیصلہ کب آتا ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ ہے، یہ ہرگز اس کے منافی نہیں ہے کہ تدبیر نہیں کریں گے اور دعا نہیں کریں گے۔ دعا نہیں کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ ہم بہت عاجز بندے ہیں، ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔